الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ یہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے اس چینل کے تمام ناظرین کو ویلکم، خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ اپنے ملکوں میں، اپنے شہروں میں، اپنی قریہ محلوں میں، اپنی جگہوں پہ اللہ کے فضل و کرم سے میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل خیریت سے ہوں گے، اور انشاءاللہ عز و جل جہاں پہ بھی ہوں گے انشاءاللہ عز و جل نمازوں کی پابندیاں ہوتی رہی ہوں گی، درود و سلام کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے، دین اسلام کے ڈنکے بجائے جا رہے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو تمام ناظرین کی بارگاہ اقدس میں یہ مدنی گزارش ہے کہ آپ نے اگر ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ برائے مہربانی اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں، تاکہ آنے والی ہماری جو بھی معلوماتی ویڈیو ہوگی وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، جمعہ کے دن زیارت قبور کرنے کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں۔ آئیے ان میں سے ایک فضیلت ہم بھی سماعت فرماتے ہیں۔ تمام ناظرین سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے جو والدین ہمارے جو دنیا سے جا چکے ہیں، جس کے موجود ہیں تو اس کی تو بات ہی نرالی ہے، الحمدللہ عز و جل مدینہ ہے، جن کے جا چکے ہیں تو ان کے لیے بڑی پیاری سی بات آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جو شخص جمعہ کے روز اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس سورہ یاسین شریف پڑھے تو بخش دیا جائے گا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ لاج رکھ لے گناہگاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اللہ عز و جل کی رحمت بہت بڑی ہے۔ جو مسلمان دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی اس نے اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بے پایاں رحمت سے متعلق ایک روایت پڑھیے اور جھومیے۔ اللہ عز و جل کے نبی حضرت سیدنا ارمیہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کچھ ایسی قبروں کے پاس سے گزرے جن میں عذاب ہو رہا تھا۔ ایک سال بعد جب پھر وہیں سے گزر ہوا تو عذاب ختم ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ انہوں نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، کیا وجہ ہے کہ پہلے ان کو عذاب ہو رہا تھا اب ختم ہو گیا؟ آواز آئی، اے ارمیہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے کفن پھٹ گئے، بال بکھر گئے، قبریں مٹ گئیں، تو میں نے ان پر رحم کیا، ایسے لوگوں پر میں رحم کیا کرتا ہوں۔ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اے کاش محلے میں جگہ ان کی ملی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ